پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، 14 مئی کو الیکشن ہوگا، یہاں وزیر اعظم کی نااہلی ہوگی اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک گاؤں کی پنچایت سے بھی بدترین بنا دیا گیا ہے۔ اور ہمارے خواجہ اسد صاحب کا آج فرمان تھا کہ مذاکرات پہ صرف وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر تحریک انصاف کے اتحادی شیخ رشید صاحب نے بھی آج یہ فرمایا ہے کہ مذاکرات صرف اور صرف وقتوں ضائع کرنے کی ایک نئی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر دونوں جماعتوں کے جو ممبران ہیں اور اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نوٹس اس چیز کا لے لینا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور آئین پاکستان کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ ان کو ایک جھانسا دیا جا رہا ہے، صرف اور صرف وقت پورا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس میں پھر ایک اور بات ہے، عمران خان صاحب نے بھی ایک تجویز دے دی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لایا جائے اور الیکشن کی تاریخ تک، الیکشن ہونے تک کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر اور کسی بھی جماعت کا کوئی بھی آدمی ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ اور پھر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لوگ الیکشن جیتنے آتے ہیں، حکومت کرنے آتے ہیں، لوٹتے ہیں، لوٹ کر پھر واپس بھاگ جاتے ہیں، یہ ملک ان کا نہیں ہے، یہ یہاں پر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں۔ برحقیقت اگر حقیقت کو جانا جائے تو حقیقت میں ان کا ملک UK یا یونائٹڈ کنگڈم ہے، یورپ ہے، وہاں پر ان کے اثاثہ جات ہیں اور کچھ لوگوں کے اثاثہ جات عرب کنٹریز کے اندر اور کچھ لوگوں کے امریکہ میں ہیں اور کچھ لوگوں کے آسٹریلیا میں ہیں۔ کیونکہ میرا بہت زیادہ وقت یورپ میں گزرا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے وہاں پر کیا کرتوت ہوتے ہیں، یہ کون کون سے کلبز میں جاتے ہیں، ان کی راتیں کتنی رنگین ہوتی ہیں، ان کے دن کتنے روشن ہوتے ہیں، ان کے وہاں پر عیاشیوں کا سما کون سا ہوتا ہے اور کس لیول کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کس لیول کے ان کے ایون فیلڈز کے اندر محلات ہیں، کس لیول کی ان کے وہاں پہ ایگری فارمز ہیں اور کس لیول کی ان کے وہاں پر فیکٹریاں اور کس لیول کی انہوں نے وہاں پہ عیاشی کے لیے وہاں پر اپنی اسسٹنٹس ہائر کی ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں وہاں پہ لائیو دیکھی ہیں، وہاں پر بھی ہم نے یہی امن کا اور پاکستان کی ترقی کا علم اٹھایا ہوا تھا اور یہاں پر بھی پاکستان میں آ کر بھی ہم نے یہی کام کیا ہے۔ اور اسی کے اوپر ہم نے ایک بہت لمبی ایک ریسرچ کی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کے اوپر حقائق کے اوپر ہم کام کرتے ہیں ہمیشہ طور پر۔ آج ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کو پارلیمنٹ کے اندر بلائیں گے، ان کے ساتھ سوال و جواب کیا جائے گا، ان سے ہم سوال کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے۔ اٹس مینس کہ کورٹ کورٹ کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا، مجرم کے طور پر ججز کو بلایا جائے گا، وہاں پر ان سے سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ ہر بندہ، ہر 2% کا ممبر بھی ایک فاضل جج کو کہہ سکے گا، تو پھر ہمارے انصاف کا جنازہ نکل جائے گا اور ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ ہمیں یہ چیزوں کا اس لیے زیادہ ادراک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا وزیر داخلہ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو ایک عام پاکستانی کے اوپر کیا تاثر جائے گا، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی جوڈیشری کا کیا تاثر جائے گا، اور انٹرنیشنل لیول پر جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام کیسا ہے۔ آیا کہ میں یہاں پر انویسٹ کروں گا اور میرے ساتھ اگر کوئی چیٹنگ کر لے، یہاں کی کوئی گورنمنٹ کا کوئی ممبر، کوئی نمائندہ، کوئی یہاں کا وڈیرا، کوئی یہاں کا چودھری، کوئی بھی آدمی میرے ساتھ کوئی فراڈ کر لے، تو یہاں کی جوڈیشری مجھے انصاف دے گی؟ اب اس بیان کے بعد تو پوری دنیا کے اندر اس بات کی تشویش دوڑ گئی ہوگی، اور جو 1-2% یہاں پر انویسٹرز موجود ہیں ان میں بھی اس چیز کا خوف پھیل گیا ہوگا کہ یہاں کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے، اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو ہم بھی سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، اگر وہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو ہم بھی سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے۔ What is this? Supreme Court is the supreme or Parliament is the supreme? Supreme Court is the supreme according to the Constitution of Pakistan. Supreme Court Constitution Supreme Court کو پاور دیتی ہے کہ وہ کسی بھی، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، چیف منسٹر آف اینی پروونسز ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگا، سپریم کورٹ کے تابع ہے۔ اور یہی ہم حلف اٹھاتے ہیں، یہی ہمارا حلف ہے، یہی آئین پاکستان ہے
تو یہی ہمارا قانون ہے، قانون کے آگے سب برابر ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، آج جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر قتل کر دے تو وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوگا، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ تو پھر ہر ڈاکو، ہر بڈیرا، ہر پیسے والا جا کر پیسہ پھینک کے ایم این اے بنے، ممبر بنے اور قتل کرنا شروع کر دے، ڈکیٹیاں کروانی شروع کر دے، قانون کو توڑنا شروع کر دے۔ کیوں؟ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں سپریم کورٹ میں کیوں پیش ہوں؟ ہمارے وزیر داخلہ صاحب ایم این اے ہی ہے نا۔ یہ جب ایم این اے پہلے تھے، جب یہ پی ڈی ایم نہیں بنی تھی، انہوں نے آدھی رات کو حکومت کو توڑ کے ایوانوں پر قابض نہیں ہوئے تھے تو یہ جیل میں تھے۔ یہی ہمارے وزیر داخلہ صاحب پارلیمنٹ کے ایم این اے تھے۔ اور اسی طرح اگر عمران خان صاحب کو دیکھ لیا جائے، ان کے پاس تو اپنی پارٹی کی بہت زیادہ سٹرینتھ تھی، بہت زیادہ ایم این ایز تھے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی چاروں صوبوں میں ایک جماعت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں لگی، آدھی رات کو اسلام آباد میں پریزنرز وینز کیوں ہوئی، آدھی رات کو ہوٹل والی گاڑیاں، خفیہ اداروں کی گاڑیاں کیوں گھومی۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا، میں سب سے بڑا لیڈر ہوں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں میری نمائندگی ہے تو میں کیوں مانوں، سینٹ میں ہماری نمائندگی ہے میں کیوں مانوں۔ انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو ایک ڈائری اٹھائی اور چلے گئے۔ کیوں؟ وہ بندہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہے، پاکستان کو اپنا ملک مانتا ہے، یہیں پر اس نے گولیاں کھائی ہیں، یہیں پر اس نے جوتے کھائے ہیں، یہیں پر اس کے گھر کو گرایا گیا ہے۔ عمران خان کی 3 سال رہی ہے گورنمنٹ، ان میں سے کسی کے گھر کو گرایا گیا ہو، ان میں سے کسی کے اوپر کوئی سیاسی تشدد کیا گیا ہو؟ یہاں پہ حلوہ پارٹی نے 3 دفعہ اسلام آباد میں دھرنے دیے، حلوے کھا کھو کے خود بھاگ کے واپس چلے گئے، اور انہیں یو کے سے فنڈنگ بھی ملی تھی، پیسہ بھی یو کے سے آیا تھا، پھر بھی ان کی 2 دن دال نہیں گنی، بھاگ گئے وہاں سے۔ اور ساری پارٹیوں نے انہیں سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، سب نے سپورٹ کیا، بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کتنی دفعہ جلسیاں کی، سب کچھ کیا، احتجاج کیے، عمران خان نے آج تک نہیں ان کے اوپر کسی قسم کا لاٹھی چارج اور شیلنگ نہیں کروائی۔ یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے، انسانیت کا فرق ہوتا ہے۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں اگر عمران خان غلط بات کرے گا تو میں اس کو بھی، اس کے اوپر بھی جو تعمیری تنقید کروں گا، میرا آئینی قانونی حق ہے ایز اے جرنلسٹ۔ اگر کوئی بیوروکریٹ کرے گا غلط کام، میں اس کے اوپر بھی نشاندہی کروں گا۔ صحافی کا کام ہے نشاندہی کرنا، اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے عمل درآمد کرنا۔ اگر کوئی اے سی، ڈی سی، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر یا کسی پارٹی کا صدر غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ یہ ایم پی اے، یہ اے سی، یہ ڈی سی، یہ ایس ایچ او، یہ ڈی پی او غلط کام کر رہا ہے تو میری اسٹیبلشمنٹ، میرے ادارے، میری سپریم کورٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ دس از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دس از دا لا آف پاکستان۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، یہ قانون ہے۔ یہاں پہ بدماشی کا آئین اور نہیں ہے، یہاں پر بدماشی کا قانون نہیں ہے۔ ہم نے ایک سروے کیا، یہ یہاں پر ساؤتھ پنجاب کے اندر 50% ہاسپٹلز ہیں جو انلیگل ہیں، ان کے پاس لائسنسز نہیں ہیں، عطائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 50% ادویات بنانے والی کمپنیاں ہیں، ادویات بیچنے والی کمپنیاں جو کہ جعلی ادویات بیچ رہی ہیں، یہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں پوچھنے والا نہیں ہے؟ سیکٹری ہیلتھ تک منتھلی جاتی ہے، یہاں کے سی اوز، ڈی ایچ اوز فل منتھلیاں لیتے ہیں۔ یہاں کے ڈی ایچ او کا یہ حالات ہے کہ 100 روپیہ بھی کہیں پہ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے پاس اس چیز کے پروف ہیں، ہم نے ہاسپٹل سیل کروائے، دوسرے دن کھل گئے۔ وائی؟ کیوں کھل گئے؟ یہاں کے ہیلتھ کیئر کمیشن کو رپورٹ تک نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہاں پر وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب جنہوں نے جو وزارت داخلہ داخلی امور کو سر انجام دینا ہے، جب وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، تو یہاں کا پھر تحصیلدار، ایک پٹواری اور ایک سی او ڈی ایچ او بھی کہے گا ہم کیا جانتے ہیں، ہمارا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے ہم بھی نہیں مانیں گے، اور وہ نہیں مان رہے۔ پاکستان کے اندر اب کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا، چاہے وہ آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ لیں، جیسے کہ ہمارا تھانہ کلچر دیکھ لیں۔ ہاں بہت اچھے آفیسرز ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنا کام کرتے ہیں، ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ کالی بھیڑیں ہیں
کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کسی تحصیل آفس کا وزٹ کر لیں, کسی پٹوار خانے کا وزٹ کر لیں, کسی ہاسپٹل کا وزٹ کر لیں, اگر تو آپ کے کپڑے ٹائی لگی, سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے, آپ کی ویل ڈریسڈ ہیں, اور آپ کا کوئی سیاسی فون آ گیا تو آپ کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر پوچھے گا, ڈاکٹر میڈیسن دے گا, سب کچھ کرے گا. اگر آپ ایک سادہ سے پرانے کپڑے پہن کے چلے گئے, غریب ہیں, کوئی ذمہ دار ہیں, کوئی میری طرح کا چھوٹا سا صحافی ہے, وہ بیچارہ چلا گیا ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ڈاکٹر آپ کو پوچھے گا نہیں. اور جو میڈیسن ہوگی بھی اگر مہنگی ہے تو اس نے اپنے کاؤنٹر کے اندر رکھی ہوتی ہے, وہ نہیں دے گا. یہ باہر سے لکھ لیں, یہ لے لیں, یہ باہر سے لیں. وائے تیرے باپ کی میڈیسن نہیں ہے, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے میڈیسن آتی ہے, اور یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی میڈیسن کو اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر جا کر بیچتے ہیں, اور ہم نے خود بنائی, میرے پاس اس کے پروف ہے, میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. یہ مجھے بلائے سیکٹری ہیلتھ, میں جا کے بتاتا ہوں اس کو کون کون سے ہاسپٹلز اور کہاں پہ ہاسپٹلز منتھلیاں دے کے جعلی چل رہے ہیں, اور آپ کے سی اوز, ڈی ایچ اوز وہاں سے منتھلیاں لیتے ہیں اور جعلی ادویات دے رہے ہیں. ایک ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کر جعلی میڈیسن لکھتا ہے. کیوں؟ اس کو کانٹریکٹ دیا ہوا, اتنی میڈیسن لکھو گے اتنے لاکھ دوں گا, اتنی گاڑیاں دوں گا, اتنے گھر بنا کے دوں گا, اے سی, پیٹرول, آپ کے موبائل فون کے ایکسپینسز, آپ کے گھر کے ایکسپینسز سارے کون بیئر کرے گی؟ ہماری کمپنی کرے گی. کیوں؟ جب ہمارا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوں گا, تو پھر ڈاکٹر بھی پیش نہیں ہوں گے, ایک چھوٹا تھانے دار بھی پیش نہیں ہوگا, ایک تحصیلدار, ایک پٹواری بھی پیش نہیں ہوگا, ایک اے سی, ڈی سی بھی پیش نہیں ہوگا, کوئی بھی پیش نہیں ہوگا, سیکٹری بھی پیش نہیں ہوگا. کیوں؟ ہمارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے. اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے, ہمارے سامنے نہیں آئیں گے, تو ہم بھی نہیں جائیں گے. جج نہ ہو گیا, ایک محلے کا کم ہی ہو گیا. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ملک کا کتنا خوبصورت آئین تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, اب اس کا میاؤں میاؤں کرنے والا وہی آئین کو توڑ رہا ہے. کہاں گیا بھٹو کا وارث؟ کہاں گئے جی اے بھٹو کرنے والے؟ اب آئے نا جی اے بھٹو کرنے والے, آئین کو بچائیں, عمران خان کا ساتھ دیں, چھوڑے عمران خان کو بھی, سپریم کورٹ کا ساتھ دیں, آئینی اداروں کا ساتھ دیں, آئین کو بچائیں, قانون کو بچائیں, پاکستان کو بچائیں. اور میں دوسری بات بتا دوں, اب یہ جو زمانہ جاہلیت والا مائنڈ سیٹ ہے نا, بندوق چلائیں گے اور ملک کو بچائیں گے, سرحدوں پہ حفاظت کریں گے, اب وہ دور چلا گیا. We has to be study, we has to be learned from all over the world. ابھی کولڈ وار کا دور ہے. کولڈ وار کیا ہوتی ہے؟ معیشت کی جنگ ہوتی ہے. معیشت کی جنگ میں ہم ہار گئے, بھارت جیت گیا. بنگلہ دیش جو ہمارے انہی سیاسی چیمپئنز کی وجہ سے, تب کون تھی جب بنگلہ دیش الگ ہوا؟ پیپلز پارٹی تھی. کون تھا؟ یہ مولانا فضل الرحمان تھا, اس کے والد تھے. یہ اسفند یار ولی کا خاندان تھا. یہ لالٹن, یہ جو لالٹن ہے, یہ پارٹی تھی. یہ ساری وہاں پہ پارٹیاں تھیں جب ہمارا بنگلہ دیش الگ ہوا. اور آج بنگلہ دیش ہم سے بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے, ٹیکنالوجی میں, تجارت میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ہر چیز میں ہم سے آگے بنگلہ دیش. میں یورپ میں ٹائم گزار کے آیا, وہاں پر کوئی شرٹ اٹھائی جائے تو وہاں پر ایشین پروڈکٹس میں کون سی آتی؟ میڈ ان انڈیا, میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان. پاکستان کا نام و نشان ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہ نالائق بے شرم جو کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں, پارلیمنٹ سپریم ہے, ہمارے آگے پیش ہو. بے شرمو, تمہارا نمک انڈیا سستے داموں خرید کر اپنی سٹیمپ لگا کر یورپی منڈیوں میں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں ہمالیہ نمک بیچ رہا ہے. بے شرمو, تمہاری نالائکی کی وجہ سے. کسٹم ڈیوٹیاں تم لگاتے ہو, اپنے گھروں میں بھرتے ہو مال کو, یہاں سے لوٹ کر بھاگ جاتے ہو. کسٹم ڈیوٹیاں اگر ہماری تاجر برادری کے اوپر نہ لگائیں, ہمارا تاجر ہمارا ہمالیہ سالٹ, ہمارا پنک سالٹ خود بنا کر یورپین, آسٹریلین, امریکن منڈیوں تک لے کے جائے, ہمارا پاکستانی خوشحال ہوگا, ہمارا پاکستان ترقی کرے گا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو انڈیا کے اندر جو گاڑی 10 لاکھ روپے کی بک رہی ہے, وہ پاکستان کے اندر 65 لاکھ روپے کی, 60 لاکھ کی, 50 لاکھ روپے کی بک رہی ہے. اتنا فرق کیوں 40 لاکھ کا؟ یہ بے شرمی ہے ہماری, یہ پالیسیز ہے. کس قسم کی پالیسی ہے؟ تجارت کو انہوں نے ٹوٹل ختم کر دیا. اب ہمارے ملک کا آپ اندازہ یہ لگا لیں, ہماری امپورٹ کتنی ہے, ایکسپورٹ کتنی ہے. ہماری ایکسپورٹ اب 0 کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. ہماری جی پی کتنی ہے, ہماری گروس ریٹ کتنی ہے. ہم ٹوٹل امپورٹ کے اوپر چل رہے ہیں. جب آپ ٹوٹل امپورٹ کرو گے, ایکسپورٹ نہیں کرو گے, تو آپ کے پاس ڈالرز نہیں رہیں گے, آپ کے پاس یورو نہیں ہوں گے, فورن ریزرو نہیں ہوں گے, تو آپ کس طرح سروائیو کرو گے؟
اور انہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کس طرح کر دیا گیا ہے، ایک سوئی تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز، ایون کہ ہم تجارت، ہمارا سب سے جو اہم ذریعہ تھا وہ زراعت تھی، ہم زرعی ملک تھے، اب ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے، شوگر امپورٹ، ہر چیز، کھانے پینے کی چیزیں بھی امپورٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پاکستان کے کسانوں کا زمینوں کا بیڑا غرق کر دیا، اتنی بے شرمی کی، اتنی کلونیاں بنی ہیں۔ عمران خان کی گورنمنٹ تو 3 سال ہوئی آئی ہے، یہ کہتے تھے علیم خان نے کلونیاں بنائی، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، علیم خان کو بھی اس نے گندی مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینکا، جہانگیر ترین اس کا بہت اچھا قریبی دوست تھا، اس کو بھی باہر نکال کے پھینکا۔ کبھی نواز شریف نے یا زرداری نے ایسا کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ خود ان لوگوں کے ہی سربراہ ہیں۔ کل تک جہانگیر خان ترین اور علیم خان گندے تھے، آج نون لیگ کے ساتھ انہوں نے مل کے ان کی حکومت بنوا دی ہے تو آج وہ بہت اچھے ہو گئے، آج دودھ کے دلے ہوئے ہو گئے۔ کل تک یہی اسٹیبلشمنٹ گندی تھی، اور مریم نواز نے اپنے جلسوں میں انہوں نے کیا کیا القابات سے پکارا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کن کن غلیظ ناموں سے پکارا ہے۔ آج وہی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے، ان کی حکومت نہیں رہنی، کیونکہ عوام حکومت ہوتی ہے، عوام اب حکومت واپس لے گی، انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو گندا کہنا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ عزیز ہو، آپ ہمارے پاکستان کی کامیابی اور محفوظ کرنے کے ایک اہم اکائی ہو، آپ اپنے آپ کو اب ذلیل کروانا بند کر دو، ان کو جوتے مارو پکڑ کے۔ یہ جو آپ کو بار بار گندا کر رہے ہیں، آپ کیوں گندا ہو رہے ہیں؟ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، سپریم کورٹ کو سٹرونگ کریں، سپریم کورٹ جو آرڈر دیتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، امپلیمنٹ کروائیں۔ ابھی 14 مئی کا حکم دیا سپریم کورٹ نے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگوں نے سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا ہے ان کے اوپر توہین عدالت لگے، کنڈیمپٹ آف کورٹ لگے، اور آرٹیکل 6 بھی لگے۔ آرٹیکل 6 کیوں؟ وہ آئین توڑیں گے، آئین تو ٹوٹے گا اگر 14، کیونکہ 90 دن کے ہمارا آئین ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، تو آئین ٹوٹے گا، آرٹیکل 6 بھی لگے گا اور کنڈیمپٹ آف کورٹ بھی لگے گی۔ اور آج جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز ہمارے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو ہم بھی سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے، تو پھر اس طرح سے کیا پیغام جا رہا ہے پوری دنیا میں انویسٹرز کے اوپر، انٹرنیشنل بزنس کے اوپر، ہمارے دوست ممالک کے اوپر، ورلڈ کے نیشنز کے اوپر، کہ پاکستان میں آئین اور قانون، عدالتی نظام ختم ہو چکا ہوگا، کوئی بھی پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتا، تو آپ کو اپنی رٹ کو، اپنی عدالتوں کو منوانا پڑے گا۔ آپ اس کے اوپر فی الفور سومو نوٹس لیں اور اس کے اوپر کنڈیمپٹ آف کورٹ کی کاروائی چلائیں۔ اگر آپ ابھی کنڈیمپٹ آف کورٹ کی کاروائی نہیں چلاتے اس بات کے اوپر، تو پھر آپ کسی بھی پاکستانی کے اوپر یا کسی صحافی کے اوپر، کسی ٹی وی چینلز کے اوپر یا کسی بھی آدمی کے اوپر کنڈیمپٹ آف کورٹ کا رائٹ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی توقیر کو کھلا چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو ہم بھی آپ کے بلانے پہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ یہ لائیو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آج صبح سے ٹی وی چینلز کے اوپر، میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، اور ہماری ریسرچ ہے اس وقت ملک کے اندر یہ نکات ہیں، ملک میں مہنگائی 30% سے بڑھ گئی ہے، اور اس کے علاوہ بے روزگاری، اور اس کے علاوہ خودکشی، عطائیت اور محکمہ صحت میں کرپشن کا بالکل راج ہے، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ محکمہ مال، تحصیل آفس، تحصیلدار کا افسر ہو، تحصیلدار کا دفتر ہو، اور پٹوار خانوں میں اس وقت چاندنی کا بازار گرم ہوا ہے۔ آپ کسی بھی، کوئی بھی پاکستانی، یہ جو میں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں، آپ اگر ہماری ریسرچ کے اوپر، ہمارے سروے کے اوپر آپ کو شک ہے، آپ میں سے کوئی بھی پاکستان میں سروے کر لیں، مہنگائی کی شرح 30% سے تجاوز نہ کر گئی ہو تو پھر آپ کوسچن کر سکتے ہیں۔ اگر بے روزگاری کی شرح نہ ہو، آپ پھر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے 60%، more than 60% of our young nations are unemployed، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ unemployed ہیں، لوگ ملک چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ہر نوجوان جس سے بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں یہاں پر یار ذلیل ہی ہونا ہے، یا پھر ہمیں جوتے مارے گا کوئی ایس ایچ او پکڑ کے، یا کوئی خفیہ گاڑی آئے گی ہمیں اٹھا کے لے جائے گی، ہمیں تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے ہم چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ خودکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ عطائیت، جعلی ڈاکٹروں کا بازار گرم ہوا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں، منتلیاں جا رہی ہیں سیکٹری تک۔
اور جعلی ادویات کی بہت زیادہ فیکٹریاں بن گئی ہیں. مارکیٹ میں فارمیسیوں کے اوپر ڈرگ انسپیکٹر جاتا ہے, اپنی جیب گرم کر کے واپس آ جاتا ہے, ادویات کو چیک نہیں کرتا. اس کے بعد محکمہ صحت میں بہت زیادہ کرپشن ہے, چھوٹے چپڑاسی سے لے کر سیکٹری ہیلتھ کے آفس تک ٹوٹل کرپشن ہے. پیسے کا سرکولیشن ہو رہا ہے, پیسے کی سرکولیشن ہو رہی ہے, کام بالکل نہیں ہو رہا. محکمہ مال تحصیل آفس اور پٹوار خانے کے اندر زمین خریدو, پھر بھی پٹواری کو اور تحصیلدار کو اور اس کے رجسٹرار آفیسر کو پیسے دینا پڑتے ہیں, زمین بیچو پھر بھی دینا پڑتے ہیں. تو اٹس مینس پاکستان میں اب کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ گئی, ہر چیز کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ادارے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. خدارا اب بھی اگر کسی میں شرم حیا اور غیرت ہے, اکٹھے ہو کر بیٹھیں. سب سیاستدان, سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, کسی پارٹی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں نہیں ہیں. اگر پاکستان کے لیے جو اچھا سوچے گا ہم اس کے لیے اچھا سوچیں گے. جو پاکستان کی عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے, جو ہمارے اداروں کی عزت کرے گا ہم اس کی عزت کرے گا. جو ہمارے اداروں اور پاکستان کی عزت نہیں کرے گا, ہمارے لیے ہمارے دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں. ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اب سپریم کورٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, یا وزیر اعظم پاکستان نااہل ہوگا, یا آئین ٹوٹے گا, یا پھر عوام کا حکومت آئے گی. اور آج عمران خان نے بھی کال دے دی ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے, آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ ہوا, تو میں احتجاج دوں گا. ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.